پھر مواحد کے لیے ذکر ہوا کہ جس کو اللہ تعالی توحید کی سمجھ دے تو وہ اس نور توحید کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے مقابل دعوت کے دوران اکابر مجرمی یہ مختلف تدبیریں کرتے ہیں اس نور توحید کو مٹانے کے لیے، اور ان کی متکبرانہ چالوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے اور وہ مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرتے، سینہ سپر ہو کر وہ مسئلہ حق پہ قائم رہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو ان اکابر مجرمیہا کے مکر و فریب اور چالوں سے ڈر جاتا ہے اور مسئلہ حق پہ قائم رہنا قبول کرنا اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی خذلان کا شکار کرتا ہے ان کی بدعہدی کی وجہ سے۔ اور پھر ذکر کیا کہ یہ قرآن کریم یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کو ہم نے مفصل بیان کیا تاکہ لوگ مسئلہ سمجھیں۔ لہم دار السلام سے یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کا جو نور توحید پھیلانے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور دعوت توحید کی راہ میں ہر قسم کے خطرات اور تکالیف کا سامنا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں خطرات بھی تکالیف بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے لہم دار السلام سلامتی کا گھر تیار کیا۔ تو دنیا میں جو خطرات تھے اس سے محفوظ ہو گئے، تکالیف جنت میں نہیں ہوں گی۔ لہم حسر ہے اور دار السلام سے مراد جنت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دار السلام صرف انہی کے لیے۔ لہم دار السلام جنت اور دار السلام صرف اسی کے لیے ہے جو نور توحید کی پھیلانے کی مشکلات اور دعوت توحید کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو مردانہ وار مقابلہ کر کے چلتا ہے۔ تو دار السلام صرف اور صرف انہی کے لیے۔ لہم دار السلام، جنت کو دار السلام کہتے ہیں، کیوں؟ لسلامتہم فیما سلکوہ من الصراط المستقیم المقتفی اثر الانبیاء وطرائقہم۔ جیسے دنیا میں یہ انبیاء کے راستے پہ چلے تھے اور انہی کے مشن پہ چلے تھے اور اس ٹیڑھے راستوں پہ نہیں چلے، تو اب یہ اسی صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے دار السلام تک پہنچیں گے اعوجاج کی آفتوں سے بچ کر۔ تو دار السلام من المکارہ، وہاں ہر قسم کی سلامتی ہوگی، ہر طرح کی کامل سلامتی۔
عند ربہم اپنے رب کے پاس، یہ دلیل قرب ہے۔ عند ربہم دار السلام بھی نعمت ہے، اور دار السلام کے ساتھ عند ربہم یہ مزید نعمت ہے، جیسے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، تو یہ قرب خدا بندی اور وصال محبوب ہے۔ عند ربہم اپنے رب کے ہاں، بہوا ولیہم اور وہی اللہ ہی ان کا ولی ہے۔ ہوا ولیہم اس میں بھی حصر ہے، لا ولی لہم الا ہو۔ بالکل تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ غلط ہے یا نہیں، میرے سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز تمہیں نہیں سنائی دے رہی؟ یہ آواز ادھر بھی ڈبل آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے سو گئے ہیں، اس کو سیٹ کرنا دوران سبق کی ضروری ہے۔ وہ دوسری مشین کیوں نہیں لگاتے پہلے والی؟ بہوا ولیہم یفید الحصر، لا ولی لہم الا ہو۔ یہ دوسرا ثمرہ ہے، اللہ ہی ان کا ولی ہے۔ بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کہ تھے وہ عمل کرتے، مراد اعمال حسنہ۔ بیوم یحشرہم جمیعا، تخویف اخروی ہے، اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، عابد اور معبود دونوں کو، یا معشر الجن، اے جماعت جنوں کی۔ تو یا معشر الجن سے پہلے عبارت ہوگی یقال لہم توبیخاً، اور یہ تذلیل مجرمین ہے، کہا جائے گا اے جماعت جنوں کی، قد استکثرتم من الانس، تحقیق بڑا حصہ لے لیا تم نے انسانوں سے، بڑا حصہ لے لیا۔ استکثرتم من الانس کہ بڑا حصہ لے لیا تم نے انسانوں کا گمراہ کرنے سے، یعنی بہت سارے انسانوں کو تم نے گمراہ کیا۔ اے من اغوائہم و اضلالہم، وقال، اور یہ اقرار مجرمین ہے، اور کہیں گے دوست ان کے انسانوں سے، اولیاؤہم جن کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، شیاطین الانس والجن، تو انہی کا تذکرہ ہے کہ ان کے اولیاء کہیں گے، دوست کہیں گے انسانوں سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، نفع حاصل کیے ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، استمتع متع کیے، نفع حاصل کیے۔ اہل تشیع کا طرز استدلال وہ ہے ظاہری الفاظ سے، جہاں ظاہری لفظ آئے گا تو وہ اپنی اصطلاحات میں کھینچ کے لے جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا شیعہ ہے، تو لفظ شیعہ جس معنی میں استعمال ہوا تو وہ کہتے ہیں ہمارا تذکرہ ہے۔ اسی طرح جہاں استمتاع کا لفظ آیا تو وہ کہتے ہیں متع مراد ہے۔ تو طرز استدلال
اہل تشیع کا ظاہری الفاظ ہوتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی ان کو کہو استمتع بعضنا ببعض، یہ سارے متع والے جہنم میں جائیں گے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، نفع حاصل کیا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، جنوں نے انسانوں سے، انسانوں نے جنات سے نفع حاصل کیا۔ کیا نفع تھا؟ اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جنات بزرگوں کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے اور انسان ان کے تقرب کے لیے مختلف کھانے تیار کرتے نظر نیاز کی صورت میں، تو ان کھانوں سے اور اس تعظیم سے جنات نے انسانوں سے نفع اٹھایا۔ اور اسی طرح وادیوں میں جاتے، سورۃ الجن میں آئے گا، تو وہاں جنوں کی پناہ چاہتے کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ ہم اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتے ہیں، تو جنوں کو پکارتے اور ان سے پناہ طلب کرتے، جیسے آج کے عاملین اور سفلیات، سحریات کے عامل وہ بھی شیاطین اور جنوں کی پکار کرتے ہیں، اور جنوں سے ہی سفلی عملیات میں کام لیتے ہیں، اور سحری عملیات میں جادوگری، ٹونے ٹوٹکے، تو یہ سحری اور سفلی عملیات میں تو نفع ہے استمتع، اور نفع کیا ہے کہ MBBS بن کر بیٹھے۔ عامل صاحب وہ سحریات اور سفلیات کا ماہر، اس نے پوری دکان اڈا بنایا ہے کلینک ہے، صبح سے لے کے شام تک مریض آ رہے ہیں، اور اس کو لاکھوں روپے استمتع بعضنا ببعض، اور پھر یہ جنوں کے نام کی نظر نیاز، مرغے، کبوتر اور خاص خاص چیزیں ذبح کر کے ان کے تقرب کے لیے ان کو ڈال دیتی ہیں۔ تو یہ بھی عاملین اور ساحرین اور جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ نفع اٹھاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس لکھا ہے کہ اما استماع الجن بالانس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الانس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم۔ ابن کثیر ہے کہ نفع حاصل کرنا جنات کا انسانوں کے ساتھ، فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الانس من تعظیمہم، کہ انسان جنوں کی تعظیم کرتے، وَإِيَّاهُمْ فِي اسْتِعَانَتِهِمْ بِهِمْ، ان سے مدد حاصل کرتے۔ اسی طرح انتفع الانس بالجن، کہ انسانوں نے جنات سے نفع حاصل کیا، کہ وہ دلالت کرتے تھے شہوات پر، اور جو شہوات کی طرف پہنچانے والی چیزیں ہیں، اور جن اور انسانوں نے ان کی اطاعت کی اور اپنی مراد حاصل کی۔ تو حاصل یہ نکلا کہ یہ استمتاع کی ایک صورت جنوں کی تعظیم کرنا اور ان سے استعاذہ کرنا، دوسری صورت شیاطین کی اطاعت کرنا، تیسری صورت
سفلی سحری عملیات میں جنات کو استعمال کر کے اپنے مادی فوائد حاصل کرنا، تو یہ سب استمتع بعضنا ببعض کا حصہ ہے صورت بلغنا اجلنا، اور پہنچ گئے ہم بلغنا، پہنچ گئے ہم اجلنا، پہنچ گئے ہم اپنی میعاد کو، اپنی وقت پر جو مقرر تھا، الذی اجلت لنا، وہ جو مقرر کی تھی تو نے ہمارے لیے۔ قال النار مثواکم، ثمرہ اوپر یا معشر الجن سے تذلیل مجرمین کا مضمون تھا، وقال اولیاؤہم سے اقرار مجرمین، اب قال سے ثمرہ آ رہا ہے۔ قال النار مثواکم، فرمایا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس آگ میں، الا ما شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہے گا، یا مگر جو اللہ چاہے۔ اس ما شاء اللہ کے دو معنی، ما بمعنی من، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا۔ کیا ہو رہا ہے فقیر؟ چیک کرو اور آواز تھوڑا صاف کرو، دھمک کم کرو۔ الا ما شاء اللہ، اس پر اشکال ہے کہ ہمیشہ رہیں گے آگ میں، الا ما شاء اللہ کا کیا معنی؟ اس طرح کی آیت سورہ ہود میں بھی ہے، اور وہاں پر بھی استثناء موجود ہے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء اللہ، یہاں پر بھی ہے۔ تو بعض حضرات کو دھوکہ لگا، جن میں سید سلیمان ندوی بھی ہیں اور بھی بڑے بڑے حضرات ہیں، کہ انہوں نے قول کیا فنائے نار کا، ان آیات سے فنائے نار، کہ ایک وقت ہوگا کہ جہنم ختم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو یہ بالکل زند کا ہے اور تحریف ہے، کئی آیات کی تکذیب ہے۔ قرآن پاک میں خالدین فیہا ابدا، خلود کی تاکید تعبیر سے آئی ہے، جس میں کوئی احتمال ہی نہیں رہتا کہ یہ خلود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو ما شاء اللہ، اس کے تین معنی کیے گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہے گا۔ یہ وہ کون ہوں گے؟ جو مومن جہنم میں جائیں گے، مباحد، اپنے گناہوں کی وجہ سے بعض اہل ایمان جہنم میں جائیں گے۔ تو استثناء ان اہل ایمان کے لحاظ سے ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بل استثناء لأہل الایمان فما علی ھذا بمعنی من، تو ما کو من کے معنی میں لو اور استثناء اہل ایمان سے ہے۔ دوسرا معنی لکھا ہے الا ما شاء اللہ، کہ یہ بیان قدرت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ رہیں گے تو ہمیشہ جہنم میں، تو ہمیشہ جہنم میں رکھنے پہ اللہ مجبور نہیں، اللہ کی مشیت کے تحت وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ رکھ دیا اب اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ بیان قدرت ہے۔ شاہ عبد القادر
رحمت اللہ علیہ نے وہاں یہ لکھا کہ ماشاء اللہ لیکنہ لم یشا، اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ چاہے گا جو اللہ چاہے، لیکن اللہ چاہ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا نہیں۔ تو تین توجیحات ہیں۔ پہلی ما بمعنی من، یا اللہ خیر، جب ادھر رک جائے نا تو اس کو بند کر دیا کر، اس کے ساتھ کوئی عقل والا بندہ بھی بیٹھا۔